سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه دل نبی نے نظارے کولوں رج گائی، 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 سونا میرو جیڑا جگ وچوں لب گائی، سونا میرو جیڑا جگ وچوں لب گائی، سونا میرو جیڑا جگ وچوں لب گائی، اور میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ گائی، کسے ہور دا بیان چنگا لگ گائی، کسے ہور دا بیان چنگا لگ گائی، دل نبی دے نظارے کولوں رج گائی۔ قبل تقریر حضرات سامعین احتشام و اکرام، یقیناً مسرتوں، شادمانیوں، خوشیوں کا وقت آن پہنچا ہے، اور ہر صاحب ایمان بالخصوص اور بالعموم سارا جہان اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے، حضور کی تشریف آمد کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ انتہائی عزت آمیز گھڑیوں کی انتظار میں۔ احباب گرامی، ہمیشہ سے یہ ماحول رہا کہ کچھ خوشیوں کا تعلق ایک بندے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض خوشیاں ایک بندے کی نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان کی ہوتی ہیں۔ بعض خوشیاں خاندان سے بڑھ کر محلے کی حد تک ہوتی ہیں، بعض خوشیاں محلے سے بڑھ کر پورے علاقے کی ہوتی ہیں، اور بعض خوشیوں کے اندر ملک کے سارے صوبے اور ملک شامل ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً بیمار آدمی کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو یہ اس کی اپنی ذاتی مسرت ہوگی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی خوشی کا ماحول پورے خاندان تک ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے،
وہ کسی کا بھانجا ہے، کسی کا پوتا ہے، وہ کسی کا نواسا ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا ایک پورے خاندان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بعض خوشیاں پورے شہر کی ہوتی ہیں، پورے علاقے کی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کا ولیمہ ہو، ولیمے کی خوشی کے اندر پورا علاقہ شامل ہوتا ہے اور وہ مسرتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض خوشیاں ملک کی حدوں تک ہوتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگر جیت جائے تو پورا ملک خوش ہوتا ہے کہ آج ہمارے ملک کو رب کی ذات نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ گھروں تک انفرادی، محلے کی حد تک، ملک کی حد تک تو خوشیاں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسی خوشی بھی آئی جس خوشی میں مخلوق بھی شامل رہی اور وہ رب بھی شامل رہا، جس خوشی کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ خوش نظر آیا، پھر وہ کسی ایک ملک تک نہیں بلکہ وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر کسی کی خوشی اور مسرت کا سامان لے کر آیا، اور وہ ہے آمنہ کے لال کا دنیا کے اندر تشریف لانا۔ پھر کوئی خوشی ہوتی ہے جو اکا دکا دن ہوتی ہے، کوئی ہفتے کی خوشی ہوتی ہے، کوئی مہینے کی ہوتی ہے، لیکن حضور کی آمد ایسی خوشی ہے کہ ہم ابھی آئے نہیں، ہمارے آنے سے پہلے یہ خوشی جاری ہو چکی تھی۔ ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی یہ خوشی ہوتی رہے گی، اور حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی قیامت کے اندر بھی لوگوں کو محسوس ہوگی کہ جس نبی کی ذات کا اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی احسان نوازی ہے کہ اس کے اس دنیا کے اندر آنے کی بنا پر دونوں جہانوں کو اتنی لمبی خوشی محسوس ہوئی ہے، یقیناً بندہ مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے اتار دیا تھا، انہیں وہاں بے کلی محسوس ہوتی، لذت نہیں آتی تھی، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جہاں آدم رہتے ہیں نا، وہاں ان کے قریب کھڑے ہو کر آذان دو۔ بولیے کیا کرو؟ آذان دو، ان کے قریب پہلو میں کھڑے ہو کر آذان دو۔ حضرت جبرائیل نے وہاں کھڑے ہو کر آذان دی۔ آذان کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو جبرائیل سے سوال کیا، یہ محمد کون ہے؟ محمد کون ہے جن کا آذان کے اندر ذکر کیا گیا؟ تو جبرائیل بتانے لگا، اے آدم علیہ السلام، یہ فرزند ارجمند خدائے لم یزل تمہاری نسل میں پیدا فرمائیں گے، اور یہ آخر الزمان سارے نبیوں کے بعد آنے والا نبی ہوگا، اور یہ سارے رسولوں کا سلطان ہوگا۔ یہ خبر کانوں کان لوگوں تک پہنچتی گئی۔ عرب کے اندر لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں پتا تھا، دیگر جتنے بھی کاہن اور ان کے راہب اور بڑے لوگ تھے وہ انہیں بتا دیتے کہ عرب کے اندر نبیوں میں آخری نبی پیدا ہو کر رہے گا، اور وہ آنے والا ہے، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ کئی لوگوں نے حضور کی آمد سے پہلے ہی نام محمد رکھنے شروع کر دیے، بچوں کا نام محمد رکھتے کہ کسی طرح سے وہ عزت ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن خود بننے سے کوئی نبی نہیں بنتا، رب بنائے تو بنا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا تھا وہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد سر قدرت ہے، کہتے ہیں کہ محمد رب کا راز ہے، رمز ان کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے حضور کا چرچا کیا تو حضور کا یہ تذکرہ کائنات کے کونے کونے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ عربوں کی عادت ہوتی ہے وہ شکار کرنے کے لیے باہر جنگل میں جاتے ہیں، جس طرح بہادری، جنگ لڑنا، ضیافت کرنا، لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ عرب لوگوں کی خصوصیت ہے۔ وہاں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شکار کھیلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کریم کے والد گرامی نے ایک ارادہ فرمایا، میں آج شکار کھیلنے کے لیے جاؤں گا۔ جنگل میں چلے گئے، شکار کھیلنے کے لیے اتفاق کی بات ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی جن کا نام تھا حضرت وہب بن عبد المناف، وہ بھی شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ وہب بن عبد المناف دیکھتے ہیں کہ شکار کھیلنے کے دوران حضرت عبداللہ وہاں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک گروہ، ایک قافلہ، کئی بندوں کا جتھا اترا اور آ کر حضرت عبداللہ کو مارنا شروع کر دیا۔ کوئی ان کے ہاتھ پر مار رہا، کوئی ٹانگوں پر مار رہا، کوئی ان کا گلا دبا رہا۔ وہب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو میں حیران ہوا کہ کون ہے ان کو مارنے والے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کو چھڑواؤں، بھاگنے لگا تو لگتا تھا میرے قدم کسی نے پکڑ لیے ہیں، نہ بھاگا جا سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ بھاگ نہیں سکتا تو زمین سے کوئی پتھر اٹھا کر پھینک تاکہ انہیں لگے اور وہ بھاگ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمین سے پتھر تلاش کیا مجھے کوئی پتھر نہ ملا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ مٹی کے اندر جمع ہوا تھا۔ کہنے لگے پھر میرے خیال میں آیا شور ہوگا تو کرتا ہوں، آواز نکالتا ہوں، چیخیں مارتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں چیخ مارنے لگا تو پھر بھی میرے گلے کو کوئی دبا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ کیفیت میری بن گئی کہ میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے 4 آدمی آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ وہ چاروں آ کر ان 8 آدمیوں کے ساتھ لڑائی کرنے لگے اور انہیں اتنا مارا کہ مار کے قتل کر دیا، زمین پر پھینک دیا۔ اور حضرت عبداللہ کو کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگے آپ گھر میں چلے جاؤ، آئندہ یوں باہر نہیں آنا، آج گھر میں چلے جاؤ، پھر کبھی ایسے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ یہ بات سننے کے بعد چلے گئے۔ وہب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ گھر گیا تو گھر میں میں سوچنے لگا کہ ہمارے گھر میں بچی ہے حضرت آمنہ، بڑی سمجھدار، بڑی سیانی ہے۔ آج وہب بن عبداللہ نے ایک منظر دیکھا تھا حضرت عبداللہ کا، خیال آنے لگتا ہے کہ جس نبی کی آمد کے چرچے کھلے کائنات کے اندر دنیا سن چکی ہے اور اس نبی نے آ کر رہنا ہے،
عبداللہ کی گود میں آنے والا کوئی فرزند ارجمند ہوگا۔ اپنی گھر والی کو کہنے لگے ہماری بچی بھی بڑی سیانی ہے اور حضرت عبداللہ ان کا بیٹا عبد المطلب کا جوان ہے، اس بچی کا اگر رشتہ ادھر کر دیا جائے تو خاندانی نزدیکی چیز قربت تھی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، دنیا دیکھتی تھی۔ کئی جوان عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کی آفر کر چکی تھی، کہتی تھی اے عبداللہ ہم سے شادی کر لو۔ جس دن حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، آپ مینا میں گئے، وہاں دو عورتیں حضرت عبداللہ کو دیکھ کر دامن سے چمٹنے کو چاہتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ ہماری حسرت ہے، ہم سے شادی کر لے۔ آپ فرمانے لگے حج کا عرصہ ہے، میں حج کر کے واپس آتا ہوں، آگے دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خمیر پاک حضرت عبداللہ کی صلب سے حضرت سیدہ آمنہ کے بدن میں منتقل ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ جب گئے بارے دیگر اس محلے میں، اس علاقے میں، ان عورتوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو آج ان کا چہرہ اترا اترا نظر آیا۔ وہی جو پہلے شادی کی آفر کرتی تھی، جو مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، لیکن آج حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا بھی آج کیا وجہ ہے، آج آپ مجھ سے اعراض کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اے عبداللہ ہماری حسرت تھی کہ تم کے ساتھ شادی بن جائے، شادی کا ماحول تمہارے ساتھ رچ بس جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم تمہاری پیشانی پر نظر ڈالتی تھی ہمیں ایک نور نظر آتا تھا۔ حسرت تھی کہ شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، ہائے کاش ہم اس نور کی وارث بن جائیں جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ لیکن لگتا ہے عبداللہ تو نے شادی کر لی ہے، آج وہ نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے وہ نور لینے والی مقدر کی دھنی حضرت سیدہ آمنہ بخت والی بن گئی ہے۔ وہ نور حضرت سیدہ آمنہ کو مل چکا ہے، لہذا اب ہم شادی کرنے سے کہیں ہم شادی نہیں کرنی۔ میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے بدن کے اندر آ گئے۔ میرے دوستو عمومی عورتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے، جب ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، طرح بطرح ان کو کہہ آتی ہیں، کبھی ان کے سر کو درد ہوتے ہیں، کبھی ان کے سر کو چکر آتے ہیں، کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں دنیا والو جب میرے بیٹے کا خمیر میرے بدن میں آیا، اللہ کی قسم عام عورتوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے تو اپنے جسم سے بھی اپنے منہ سے بھی کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آتی تھی۔ نہ پیٹ میں گرانی، نہ مجھے کوئی الٹی نہ کہے، نہ کوئی کسی طرح کی پریشانی، نہ تذبذب، بلکہ میرا بیٹا جب سے میرے بدن میں آیا میرے لیے میرے بیٹے نے راحت کا سامان پیدا کر دیا۔ ایمان سے بتائیے میرے بھائی، جو نبیوں کا سلطان کائنات میں لوگوں کا سر کا سایہ بن کر آیا ہے، لوگوں کے سر کی چھتری بن کر آیا ہے، ایسے ممکن ہے کہ وہ جس ماں کے بدن میں رہے ماں کو تکلیف کیسے دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ جس نے سارے جہان کے لیے راحت پیدا کرنی ہے وہ اپنی ماں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔
حضرت آمنہ نے ایام گزارے، انہی دنوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آمنہ کو مبارکیں دینے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، آپ فرماتی ہیں لوگوں مجھے اگر مبارکیں دی جاتی ہیں، اے آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، فرماتی ہو لوگوں مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اے آمنہ انکے حملت بے سید حاضر الامہ، اے آمنہ اس امت کے سردار کی تو ماں پڑھنے والی ہے۔ میرے گھر میں کوئی عام بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ نبیوں کا سلطان آئے گا، کائنات کا امام آئے گا، رسولوں کا سردار جائے گا۔ اے آمنہ خوشیاں مناؤ، خدا نے اپنا محبوب تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ جس کے آنے سے کائنات کے ذرے ذرے میں رونق آئی اور دنیا مسکرا کر کہنے لگی کہ سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا۔ مل کر بولیے کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنے نبی کی محبت میں بولیے کہیے نا سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا، سجدہ گیا، سونا آیا دے جہان سارا، سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا، بھوکا جیتے بھی شکوری اوٹھے رجدہ گیا، بھوکا جیتے بھی شکوری اوٹھے رجدہ گیا، بھوکا جیتے بھی شکوری اوٹھے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، حضرت سیدہ آمنہ نے یہ دنیا کو بڑے بڑے بیان سنائے، فرماتی ہیں لوگوں میرے گھر میں رحمتوں کی گھنگور کٹائیں، صبح بھی برس رہی، شام بھی برس رہی، لمحے لمحے کے بعد مجھے مسرتوں کے پیغام مل رہے، شادمانیوں کے پیغام مل رہے، مسرتوں کی امیدیں مل رہی۔ اے آمنہ سارے جہانوں کے وقت سوالے کرنے والا خدا کا محبوب آنے والا ہے، اور لوگوں یہ مسرتیں مجھے زمین سے آسمانوں کی جانب لے جا رہی۔ وہ وقت آ گیا جب میرا لال دنیا میں آیا، فرماتی ہیں لوگوں ادھر میرا لال میری گودی میں آیا، ادھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے سارے جہان کو روشن کر دیا ہے۔ کتنا جہان ہے، سارا کا سارا منور، معطر، معمبر، خوشبوئیں سے تر نظر آتا ہے۔ آمنہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا یہ کون آیا ہے؟ آمنہ نے دیکھا تو دل میں کہنے لگی کہ حسینوں واجبینوں نازنینوں حسینوں واجبینوں نازنینوں لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا۔ دیکھتی ہیں کہ انتہائی خوبصورت بچہ، لوگوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے پہلے، لیکن اس ایسا سونا کسی کے گھر میں بچہ نہیں، حسین بھی ہے، مہجبین بھی ہے، دل نشین بھی ہے۔ دیکھا تو مسکرائیں، بچے کو دیکھ کر
ماں بچہ جنتی ہے تو پھر دیکھتی ہے، اپاہج تو نہیں ہے، کہیں لولا پیدا تو نہیں ہوا، آنکھیں تو صحیح ہیں نا، دونوں کان سلامت ہیں، چہرے کا رنگ کالا ہے یا چٹا ہے، مائیں دیکھتی ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست حضرت آمنہ نے نظر ڈالی، حیران ہو گئی، اتنا دل نشین، اتنا محجبی، اتنا باکمال شاید دنیا کے اندر نہیں آیا ہوگا۔ دوستان گرامی کا مسرت سے بھولی نہ سمائیں، موہن خیال آیا، اے کاش آج اس کے والد زندہ ہوتے، حضرت عبداللہ ہوتے، وہ کتنے خوش ہو جاتے، وہ کتنے مسرتوں میں آتے۔ میرے دوستوں پھر خیال آیا، اے کاش اس کا والد آج زندہ ہوتا، انہیں کندھوں پر اٹھاتا، مکے میں لے جاتا، دنیا کو دکھاتا، میرے رب نے مجھے کیسا لال دیا ہے، کیسا فرزند دیا ہے۔ پھر خیال آیا، اے کاش حضرت عبداللہ زندہ ہوتے، اس بچے کے لیے طرح طرح کھلونے لے کر آتے، بازار جاتے ان سے چیزیں لے کر آتے، انہیں کام آنے لگی، ہاتھ میں کسی آواز آنے لگی، اے آمنہ غم نہ کھا، انہیں کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے، اس فرزند کو کھلونوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ فرش پر بیٹھ کر، یہ زمین پر بیٹھ کر اپنی انگلی حرکت کرے گا، ادھر میرا رب چاند کو متحرک کر کے فرمائے گا، ہم نے چاند اپنے نبی کا کھلونا بنا دیا ہے۔ یہ نیلا مرحبا کہنا آپ کا بتاتا ہے حضور کی آمد میں حصہ ملاؤ، سرکار کی آمد، اور یہ سرکار کی آمد، انکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خدا کی قسم آمنہ مسکراتی ہے اور کہتی ہیں، لوگوں میرے من میں خیال ہے، اے کاش آج اس کا والد زندہ ہوتا تو اسے کتنی مسرت ہوتی، اسے اٹھا کر مکے کی گلی میں لوگوں کو دکھاتے، ندا آئی آمنہ غم نہ کھا، کھلونوں کی ضرورت ہوگی تو ہم چاند ان کی انگلیوں پر بچھا دیں گے۔ آمنہ غم نہ کھا، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، فرمایا ہم ان کے مطالبات پورے کرنے والے ہیں۔ عبداللہ کیا پورا کرے گا؟ فرمایا تمہارے بچے کو مکہ والے کیا دیکھیں گے، اولین بھی دیکھیں گے، آخرین بھی دیکھیں گے، یہ کائنات بھی دیکھیں گی، عرش پر رہنے والے ملائکہ بھی یوں ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے کہ آج کون آیا ہے، اور ساری کائنات یہ کہے گی کہ آ گئے مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو آ گئے، حضرت عبداللہ جب رہے دنیا میں انہوں نے نظارے دیکھے۔ اچھا تین چیزیں ہوتی ہیں کسی نبی سے، نبوت سے پہلے خارق عادت کوئی اگر چیز ظاہر ہوتی ہے نا، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ نبی ہونے کے یعنی دعویٰ کرنے کے بعد، یعنی حضور نے 40 سال اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبی تھے لیکن اعلان نہیں کیا۔ نبوت 40 سال کے بعد جو حضور نے اعلان فرمایا یا کوئی بھی بات دکھائی، اس کا نام ہے معجزہ، اور اس سے پہلے جو حضور نے چیزیں دکھائیں وہ معجزہ نہیں، وہ ارحاس ہوتا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے ارحاسات نظر آئے، لوگوں نے دنیا کے اندر یہ باتیں سناتی تھی کہ کوئی آنے والا آئے گا۔ آپ کو علم ہے کہ حضرت آمنہ کے ساتھ میرے نبی کریم تقریباً 6 سال رہے، دنیا سے چلی گئیں۔
بعد میں حضرت عبد المطلب نے حضور کو پالا. یہ تو ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ پالا. حضرت عبداللہ نے پالا, حضرت عبد المطلب نے پالا, حضرت ابو طالب نے پالا. انہوں نے پالا نہیں, حقیقت میں مصطفیٰ نے سارے جگ کو پالا ہے اور ان کو بھی پالا ہے. میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوڑی سی عمر کے ہوئے تو ابو طالب ایک دن شام جانے لگے سفر کر کے. آپ تجارت کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا. بچہ چھوٹا ہو وہ کہے کہ میں نے بھی جانا ہے, تو پھر بڑا آدمی سمجھاتا ہے کہ آپ نہ جائیں, آپ چھوٹے ہیں. ابو طالب کہنے لگے آپ نہ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں میں نے جانا ہے. وہ سمجھ گئے کہ جس چیز کا ارادہ انہوں نے کر لیا ہے اب یہ جا کر رہیں گے. خیر انہوں نے جلدی کی اور حضور کو کسی دھیان میں لگایا, لگا کر اندر سے نکل آئے, دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی اور فوراً قافلے کے ساتھ مل کر اونٹوں کو روانہ کر دیا. تو جب وہ کنڈی لگا کر اپنے اونٹوں تک پہنچے تو ادھر دیکھتے ہیں کہ حضور بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. سرکار نے نظر ڈالی تو وہ کنڈی ٹوٹ گئی, تالا ٹوٹ گیا اور حضور وہاں پہنچ گئے. اب وہ سمجھنے لگے کہ ان کو لے جانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جب قافلہ روانہ ہو گیا شام کی جانب, بولیے کہاں, شام کی جانب جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا, وہاں راستے میں ایک بندہ رہتا تھا, راہب نام تھا اس کا بحیرہ. بعض لوگ ایسی کائنات میں آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کے عام مشاغل میں مصروف نہیں ہونا, شادیاں کرنا, بچوں کو پالنا, گھر بنانا, دکانداریاں بنانا, اس دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے جا کر جنگلوں میں ڈیرا لگا دیتے ہیں. لیکن ہماری شریعت کے اندر ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ رہبانیت اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں. وہ راہب تھا, اس راہب نے ساری زندگی وہاں پر بڑے بڑے گزاری تھی. آج جب اسے پتہ چلا کہ قافلہ روانہ ہوا ہے, اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا, اپنے جتنے بھی اس کے مقتدی تھے ان کو جمع کر کے کہنے لگا تیاری کرو, آج جس کے لیے میری ساری زندگی یہاں گزری ہے آج وہ آنے والا ہے. حضور اس قافلے میں سوار ہیں, چھوٹی سی عمر ہے اور وہ بحیرہ وہاں پر اہتمام کروا رہا ہے. جب اسے پتہ چلا کہ قافلہ قریب آیا ہے تو قدموں میں جوتا نہیں اس نے پہنا, دوڑتے دوڑتے قافلے کے آگے آیا. ساتھ دو چار آدمی لے کر کہنے لگا ان کی منت سماجت کرنی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے پاس آ کر جانا. قافلے میں اکا دکا بندے نہ تھے, بہت بڑا قافلہ تھا جو مکہ مکرمہ سے شام کی جانب ہجرت کر کے وہ تجارت کے حوالے سے جا رہا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی, انہوں نے دعوت دے دی, کھانا کھائیں گے. لیکن کیفیت یہ بنی کہ ابو طالب نے دیکھا کہ وہ ہماری دعوت کر چکا ہے, لیکن یہاں قافلے کے ہاں ہم نے کس کو بٹھانا ہے, اونٹ بھی ہیں, کجاوے بھی ہیں, سامان بھی ہے, کسی کو یہاں بٹھانا تو ہے نا. سارے قافلے کو لے کر چلے گئے کھانے پر. لیکن حضور کو عرض کیا آپ اس سامان کے پاس بیٹھ جائیں, ہم آپ کے لیے کھانا وہاں سے اس کے ڈیرے سے اس کے گھر سے لے کر آ جائیں گے. سرکار بچے تھے, چھوٹی عمر تھی. ہمارے علماء یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کہ نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ چھوٹے تھے. حضرت عباس سے سوال کیا کسی نے, اے حضرت عباس آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ حضرت عباس حضور کے کیا لگتے ہیں, بولو, چچا جان. کسی نے سوال کیا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم بڑے ہیں؟ حضرت عباس فرمانے لگے لوگوں بڑے تو میرے نبی ہی ہیں, بڑے تو میرے
نبی ہی ہیں. ہاں میں پیدا پہلے ہو گیا تھا, میں چچا ہوں, لیکن بڑے میرے اصول ہیں. لوگوں کو بات سمجھانا ہوتی ہے, وگرنہ سمجھ نہیں آتی. تو ہم اپنے نبی کے لیے یہ چھوٹا ہونا لفظ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. تو ان کو وہاں بٹھا دیا, کھانا کھانے کے لیے سارے لوگ چلے گئے. وہ راہب کھانا سامنے رکھا ہے اور نظر ڈال کے کہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا پیچھے. راہب کو کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم بنا ہوتا ہے, ساری زندگی اس کی عبادت میں گزری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نور عطا کیا ہوتا ہے جس سے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا. یہ بولے, کہنے لگے ایک بچہ ہے, اس کو ہم وہاں بٹھا کر آئے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم ان کے لیے کھانا لے جائیں گے, وہ وہاں بیٹھے رہیں, آپ ان قافلے والوں کو کھانا کھلائیں. وہ افسوس سے تلیاں ملنے لگا, کہنے لگا افسوس کہ جس کے لیے میں نے یہ ساری دعوت پکائی ہے, یہ کھانا تیار کیا ہے اور لوگوں کو ضیافت کا پیغام پہنچایا ہے, وہ وہیں رہا. گویا یوں ہو گیا کہ بارات آ گئی, دولہا نہیں آیا. کہنے لگا کہ بارات آ چکی ہے لیکن دولہا نہیں آیا, تو میری اس بارات کا معنی کوئی نہیں ہے, اس بارات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس نے 2-4 آدمی کو اٹھایا, کہنے لگے وہاں چلے جاؤ, خبردار ایک تین کا بھی نقصان ہو, وہاں تم بیٹھو, اس بچے کو یہاں پہنچاؤ. جس ٹائم حضور آئے نا, وہ راہب دیکھ رہا تھا کہ گرمی کی شدت تھی, تو جیسے حضور بچپن کے اندر چلتے آ رہے تھے, بادل اوپر سایہ کرتے آ رہے تھے, بادلوں کا سایہ وہ دیکھتا رہا, اس کو سارا نظارہ سمجھ آ رہا تھا. جس جگہ پر مہمان سارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک درخت کے چھاؤں میں بیٹھے تھے اور سارے لوگ چھاؤں میں ہی بیٹھے تھے. حضور جب بعد میں آئے تو ایک جانب اس روشنی میں دھوپ میں بیٹھ گئے. راہب دیکھتا رہا کہ اس درخت کے چھاؤں نے جلدی سے اپنا پاسا پلٹ دیا اور حضور کی جانب چھاؤں ہو گئی اور دوسری جانب ننگی ہو گئی اور دوسری جانب دھوپ ہو گئی. سرکار کے سر پر سایہ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. وہ دیکھتا رہا, لوگ کھانا کھاتے رہے, وہ حضور کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا, کتنا مقدر والا ہوگا. علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی سونی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من موڑے نبی, من تھار نبی, تیری ذات دیا کیا باتانے. من موڑے نبی, من تھار نبی, تیری ذات دیا کیا باتانے. جگوں بولے تے موچوں پھل جھڑ دے, جگوں بولے تے موچوں پھل جھڑ دے. تیری بات دیا کیا باتانے, جگوں بولے تے موچوں پھل جھڑ دے. تیری بات دیا کیا باتانے. اللہ کی قسم سارا والا کھانا کھا رہا ہے. راہب میرے نبی کی چہرے انور پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا, حضور کے چہرے پر دیکھتا جا رہا. حضور کھانا کھا رہے ہیں, مسکراتا جا رہا. کھانا کھا چکے نا, راہب آگے بڑھا, کہنے لگا مجھے بتاؤ اس بچے کی کفالت کون کر رہا ہے. لوگوں نے بتایا ان کی کفالت یہ ابو طالب کرتے ہیں. ابو طالب کے قریب راہب ہو کر کہنے لگا, اے ابو طالب میری مانو, اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ,
امام ہیں، میں ان کے بارے میں کتابیں پڑھ چکا، میں ان کے بارے میں بڑے بڑے صحیفے دیکھ چکا، یہ ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں، یہی آخر الزمان پیغمبر ہے، یہی خاتم النبیین پیغمبر ہے، یہی وہ پیغمبر ہے جن کی وجہ سے میرے رب نے یہ سارے جہان کی چھتری ڈالی ہے، یہی وہ پیغمبر ہے جس کے لیے یہ زمین و زمان بنے ہیں، جس کے لیے مکین و مکان بنے ہیں، یہی وہ نبی ہے جس کے لیے چنین و چنا بنے ہیں، یہی وہ نبی ہے جس کے لیے ایو عام بنے ہیں، یہی وہ نبی ہے جس کے لیے حور و غلمان بنے ہیں۔ میرے رب نے سارے جہان کا جتنا نظام بنایا یہ صدقہ ان کے قدموں کا بنایا ہے۔ ان کو آگے نہ لے جین جائیے، خدا ان کو واپس کیجئے۔ حضرت ابو طالب مان گئے، جب سرکار کو لے جانے لگے وہ راہ پھر افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا باقی ساری نشانیاں مجھے بے سمجھ آ گیا، مجھے اجازت دو ذرا میں کی پشت سے کپڑا اٹھا کر ایک اور نشانی دیکھوں، اجازت دو ان کی پیٹھ سے ایک میں نے نشانی دیکھنی ہے۔ ابو طالب نے جب اجازت دی نا، حضور کا کرتا مبارک اس نے اٹھایا تو یہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے دل بنے اور ان پر حضور کے بوئے مبارک تھے اور اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی نشانی ہے، مہر نبوت سمجھیں۔ اس نے پڑھا رہا نہ گیا میرے دوست اس بندے سے، وہ بار بار میرے نبی کریم کی وہ مہر نبوت چومنے لگا، سانوں کی طرح روتا بھی جا رہا، وہ بار بار چومتا بھی جا رہا ہے، کہنے لگا ہائے کاش میری زندگی ہوتی، ہائے کاش میں اس عمر میں ہوتا جس وقت یہ نبی دنیا کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار فرماتا، ہائے کاش یہ نبی اظہار نبوت کرتا، میں ہاتھ رکھ کر پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دنیا والو تم کتنے بختوں والے ہو جنہیں وہ رسول ملائے اور کہتے ہو کہ آج عربی سلطان آیا، آج عربی سلطان آیا، اچھیاں نیلیاں دے سب فرق مٹانا، آج آقا آئے نے، بولو نا آج آقا۔ یہ بھی ایک طرح کا حصہ ہوتا ہے، بولیے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے بول کر یہ عرض کیا تھا نا یا اللہ اپنا پیغمبر دے، رب نے ان کو اس کا بدلہ یہ دیا ہے قیامت تک ان کا نام زندہ نمازوں میں، صرف جو پنڈوری والے نہیں زمین و آسمان والے حضرت ابراہیم کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کے میلاد میں حصہ ملا تھا تمہارا، ضروری نہیں ہے کہ پیسے ڈالے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ جھنڈے لگائے جائیں، زبان سے اپنے نبی کے میلاد میں حصہ ڈالو اور کہہ دو کہ آج آقا آئے، آج آقا آئے، آج آقا، آج آقا
والے ان کا ذکر ساری کائنات میں لوگوں کو سناتے آئے ہیں۔ ہم نے کوئی لاکھ سال یہاں نہیں بیٹھ جانا، یہ چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ بعد میں آنے والے میرے نبی کا میلاد منائیں گے اور ہوتا رہے گا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیسی نہیں بننا، ہم نے بننا ہے رسولی، اپنے نبی کریم کے مطلب والے بن کر حضور کے میلاد میں حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سارے لوگوں کی یہ محبت کو فرمائے۔